آپ کو امریکی صحافی ڈینیل پرل تو یاد ہے نا؟ اگر وہ نہیں یاد تو ریمن ڈیوس تو سب کو ہی یاد ہوگا۔ امریکی اپنی جانوں کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور وہ اپنی جان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کرتے۔ اچھا، آپ کو ایمل کانسی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو یاد ہے نا؟ ان لوگوں کو جو امریکیوں کے راستے میں آئیں یا جن کے متعلق امریکیوں کو شک بھی پڑ جائے کہ وہ ان کے راستے میں آ سکتے ہیں، وہ عبرت کا نشان بنانے میں دیر نہیں کرتے۔ چلے، شاہ فہد، ایدی امین، بن بلہ، کرنل قذافی اور ذوالفقار علی بھٹو تو یقیناً یاد ہی ہوں گے۔ چنانچہ جو چین ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کے تمام تر مسائل کے باوجود وہ پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے اور وہ کئی بار لاشیں بھی پاکستان سے لے کر جاتا ہے، امریکہ میں ایسا حوصلہ نہیں ہے۔ امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ کی کرٹیکل منرل فورم تقریباً ایک سرکاری قسم کا ادارہ ہے، حکومت کے تعاون سے قائم ہونے والا ادارہ ہے۔ اس کے سربراہ ان دنوں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، وہ مل رہے ہیں حکام سے، اس سیکیورٹی کی گارنٹی طلب کرتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے تو آپ ہمیں سیکیورٹی کی گارنٹی کیا دیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ یار سیکیورٹی کی گارنٹی بہت آسان ہے، کیونکہ جن بلوچوں اور جن پٹھانوں کے علاقے میں یہ منرلز موجود ہیں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم ماریں گے، پیٹیں گے، اور اگر وہ کوئی چون چرا کریں گے تو ان کو گولیاں مار دیں گے، اور یوں آپ آرام سے نکال کر لے جائیے گا یہ سارے منرلز۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایسے ملک چلا نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح آپ کسی کو سیکیورٹی کی گارنٹی دے لیں گے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ افغانستان سے آپ 100% انفلٹریشن بند بھی کر لیں، ویسے ایسا برٹش امپائر کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، مغل امپائر کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، سوری ایرا میں بھی نہیں ہوا، اور پاکستان بننے کے 78 سال بعد تک بھی نہیں ہوا، اور آپ لوگوں نے جب سے وہ نام نہاد قسم کی خاردار تار کی باڑ لگائی ہے اس کے بعد سے بھی نہیں ہوا۔ بائی دی وے، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان باڑ انڈیا نے لگائی ہے، اور اس باڑ کے لگنے کے بعد آج تک کسی نے رپورٹڈلی وہ بارڈر کراس نہیں کیا، کیونکہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نیت کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ اور یہ جو باڑ اہل ایمان نے لگائی ہے پاک افغان بارڈر پر، وہ کس قسم کی باڑ ہے، اور اس کو پٹھانوں کے بچے کس طرح کتر کے پاکستان میں آتے ہیں، اور وہ کہاں موجود ہے اور کہاں نہیں موجود، اور جہاں نہیں موجود وہاں کیوں نہیں موجود، کس نے اس کو انٹینشنلی اس طرح چھوڑا ہے کہ اس کو کراس کیا جا سکے، یہ ساری کہانیاں چونکہ زبان زد عام ہیں، چنانچہ ان کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کی نیت میں کھوڑ ہوتا ہے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ نہ خود ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ان کے معاشرے ترقی کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھیں، جو امریکہ کے ساتھ بات کرنا، چین کے ساتھ بات کرنا، افغانستان کے ساتھ بات کرنا، انڈیا کے ساتھ بات کرنا پسند کریں، کیونکہ یہ طاقتور ممالک ہیں، ان کے پاس بندوقیں ہیں، اور جو اپنے لوگوں کو حقیر سمجھیں، کیڑے مکوڑے سمجھیں کیونکہ ان کے پاس بندوق نہیں ہے، ایسے معاشروں کا ترقی کرنا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اگر امریکی انویسٹمنٹ پاکستان میں اب نہیں آتی، انڈیا کے ساتھ جو ڈیفنس فریم ورک ان کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کے بعد، تو پاکستان کے لیے صورتحال اور بھی گمبھیر ہو جائے گی، کیونکہ پھر امریکہ کے لانگ ٹرم مفادات صرف انڈیا کے ساتھ وابستہ ہوں گے، وہ پاکستان کو گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ جب انڈیا اور اسرائیل مل کے پاکستان کو کرش کرنے آئیں گے، ویدر تھرو افغانستان اور ویدر تھرو انڈیا، تو امریکہ ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا، اور یوں ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، ڈپلومیٹکلی سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وار فرنٹ پہ تو جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا یا ہم جو بھی ان کے ساتھ کریں گے وہ الگ ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی دنیا میں سروائیو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اگر امریکہ کا دست شفقت ہمارے سر پر نہ ہوا۔ اور اگر ہم یہ ڈیل سائن کر لیتے ہیں کسی طرح، امریکہ کی کوئی ایک دو کمپنیاں بھی یہاں پر منرلز تلاش کرنے آ جاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انڈیا کو کوئی ایج نہیں رہے گا۔ اگر انڈیا کے ساتھ ڈیفنس ڈیل ہوگی تو ہمارے ساتھ بھی یہ ایک طرح کی اسٹریٹجک شراکت داری بن جائے گی، چونکہ اس وقت جو چین اور امریکہ کی دوڑ ہے یہ ریئر ارتھس کے معاملے میں، یہ بہت ہی ایک ہولناک قسم کی دوڑ بن گئی ہے، اور ٹرمپ نے بالکل اس کو اپنے لیے وار آف سروائیول بنا لیا ہے۔ ظاہر ہے ان کی انڈسٹری کے لیے وار آف سروائیول یہ ہے بھی، اس کو یہ ریئر ارتھس ہر قیمت پر چاہیے، لیکن ایٹ دی کاسٹ آف لائیوز آف امریکنز، امریکی کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا کرتے۔ یہ صرف پاکستانی ہیں جو امریکہ کی جنگ میں
1 لاکھ سے زائد جانیں گنوا چکے ہیں اور آج بھی انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینے کو جی چاہتا ہے۔ امریکیوں کے ایسے کوئی ڈیزائنز تاریخ سے کبھی ثابت نہیں رہے۔ وہ لوگ ہیں جو ڈرونز کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کروڑوں اربوں ڈالر اپنے ایک ایک سپاہی کی سیکیورٹی پر لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کو مروانا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے یہ آپ بالکل بھول جائیں کہ آپ کوئی سیکیورٹی کی گارنٹی کیے بغیر امریکیوں کو یہاں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سیکیورٹی کی گارنٹی کا راستہ بندوق سے، مورچے بنانے سے اور مارشل لا نافذ کرنے سے نہیں نکلتا۔ سیکیورٹی کی گارنٹی کا راستہ عوام کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے سے نکلتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے سے نکلتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 2 روز قبل وہ خاتون بلوچستان میں آپ نے پہلے لاپتہ کی ہوئی تھی اور پھر آپ نے اس کو مار کر پھینک دیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ مردوں کو پکڑ رہے تھے، غائب کر رہے تھے، مار رہے تھے، اور اب آپ نے بلوچوں کی عورتوں کو بھی پکڑنا اور غائب کرنا اور مارنا شروع کر دیا ہے اور وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے اور آپ ان کی زمین سے ریئر ارتھس نکال کر بیچ کر امیر ہو جائیں گے اور 10 سال آپ حکومت میں بھی رہیں گے، ایکسٹینشن بھی لیتے رہیں گے اور اپنی شہباز رجیم کو بھی ایکسٹینشن دلواتے رہیں گے کسی نہ کسی طرح، تاکہ آپ کہہ سکیں کہ دیکھا ہم نے پاکستان کا اکنامک ریوائول کر دیا، تو یہ ہونے والا نہیں۔ ایسے لمبے لمبے خواب آپ دیکھنے والے آپ پہلے نہیں، اور بھی بہت سے لوگ ماضی میں پاکستان میں دیکھ چکے ہیں۔ صرف وردی والے ہی نہیں دیکھ چکے، سویلینز بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے سکندر مرزا بھی دیکھا ہے، ہم نے غلام محمد بھی دیکھا ہے، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو بھی دیکھا ہے، اور ہم نے امیر المومنین نواز شریف بھی دیکھا ہے، اور ہم نے عمران باجوہ فرینڈ شپ میں 10 سالہ ایگریمنٹ بھی ہوتے دیکھے ہیں، اور ہم نے خلافت اور صدارتی نظام کی بہت سی کہانیاں سن رکھی ہیں، لیکن یہ کہانیاں پاکستان کی تاریخ میں سسٹینیبل ثابت نہیں ہوئیں۔ آپ ان کو کس طرح سسٹینیبل بنا لیں گے؟ ظاہر ہے آپ بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اقتدار کو اوپر والے نے لوگوں کے درمیان پھیرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے ثبات صرف ایک تغیر کو ہے۔ زمانے میں جانا تو آپ نے ہے، سب نے جانا ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ معاملہ رائتے کو اتنا نہ پھیلائیں کہ آپ خود ہی اس سے پھسل کر جلدی گر جائیں۔ جو 2-4 سال کی مہلت آپ کو مل سکتی ہے، وہ بھی آپ اپنی حرکتوں سے خراب کریں گے۔ پہلے لوکل مسائل کو ایڈریس کریں، پہلے لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، پھر باہر والوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں۔ اپنے لوگوں کو پہلے سیم پیج پر لاتے ہیں، امریکیوں کی طرف، انڈینز کی طرف یا کسی بھی اور قوم کی طرف بعد میں بھاگتے ہیں۔ جو لوگ امریکہ سے ڈیل کرنے پہلے نکل چلتے ہیں اور گھر کے اندر سیکیورٹی کے معاملات درست نہیں کرتے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چینی ہمیں سیکیورٹی کی کاسٹ بھی پے کرتے ہیں، جب ان کی جانیں چلی جاتی ہیں تو بھی وہ ہمارے ساتھ کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں توڑتے۔ امریکی ایسے نہیں کریں گے، اور امریکہ کی انویسٹمنٹ کی اس وقت ہمیں ضرورت بھی ہے۔ یہ جو انڈیا کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے، اس کے تناظر میں اب ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ امریکہ کا ہمارے ساتھ کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ، کوئی لانگ ٹرم انٹرسٹ ڈیولپ ہو، اور اس کا راستہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ایسے امن سے نکلتا ہے جس پر عوام رضامند ہو۔ ایسا امن نہیں جو عوام کو بندوق کی زور پر اغوا کر کے ان پر مسلط کیا گیا ہو۔